السلام علیکم سامعین، کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے آپ؟ تو ہم پہلے اسد محمد خان کے تعارف پر بات کر چکے ہیں۔ اب ہم نے ان کے افسانے باسودہ کی مریم کا فنی و فکری روایت فکر کے رجحان میں جائزہ لیتے ہیں۔ باسودہ کی مریم اسد محمد خان کا ایک ایسا افسانہ ہے جو ان کے افسانوی مجموعہ کھڑکی بھر آسمان میں شامل ہے، جو ان کا پہلا افسانہ شمار کیا جاتا ہے اور 1971 میں یہ منظر عام پر آیا۔ اس افسانے کا مرکزی کردار مریم ہے، جو ایک بزرگ کی حیثیت سے کسی گھر میں کام کرتی ہے اور وہ اس ارادے سے کام کر رہی ہے کہ جو رقم وہ جمع کرے گی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پر زیارت کرنے جائے گی۔ اس نے رقم جمع کر لی جب، تو اچانک اس کو خبر آئی کہ باسودہ میں جو اس کا بیٹا ہے جس کا نام ممدوح ہے، وہ کافی بیمار ہو گیا ہے۔ وہ سب کچھ چھوڑتی ہوئی اور وہ جمع پونجی لیتی ہوئی اس کے پاس پہنچتی ہے۔ اس کی حالت کافی بگڑ چکی ہوتی ہے اور وہ اس کو کئی ہسپتالوں میں پھراتی ہے، مگر سبھی جگہ پہ ناکام ہی ہوتی ہے، وہ ٹھیک نہیں ہو پاتا۔ آخرکار وہ اپنی جان سے وہ ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، یا اس کی زندگی کی جو لکیریں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اب مریم دوبارہ وہ رقم جوڑتی ہے، مگر اب کچھ قسمت کا کھیل ایسا ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ حج پر جائے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس بلا لیتا ہے، یعنی اس دنیا سے وہ رخصت کر جاتی ہے۔ اب فکری تناظر میں اس افسانے کو دیکھیں تو اس افسانے کو ہم رجحان اور مصنف اور اس کے عہد کے تناظر میں دیکھیں تو اس میں اسلامی رجحان ہمیں نظر آتا ہے کہ ہوتا وہی ہے جو انسان کی تقدیر میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے حدیث قدسی ہے: اے ابن آدم، ایک میری چاہت ہے، ایک تیری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، پس اگر تو نے سپرد کر دیا اپنے آپ کو اس کے جو میری چاہت ہے، تو وہ بھی تجھے دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے، تو میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے، پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اگر اس حدیث کے پس منظر کو افسانے کے تناظر میں دیکھیں تو ہم مریم پہلے حج کی تمام تیاریاں کرتی ہے، اس کا بیٹا ممدوح بیمار پڑ جاتا ہے، اس دنیا سے چل بستا ہے، جبکہ دوبارہ تیاری کرتی ہے تو اس بار موت کا بلاوا آ جاتا ہے۔ تو اس افسانے میں اسلامی رجحان، اسلامی نقطہ نظر آتا ہے کہ انسان چاہے جس چیز کے لیے جتنا ہی کوشش کر لے، ہوتا وہی ہے جس میں اللہ کی چاہت ہوتی ہے۔ اگر مصنف کے تناظر میں اس کو دیکھیں تو ہم مصنف اس تجربے اور اس حقیقت کو محسوس کر رہا ہے، یا وہ اس حقیقت کو تسلیم کرنے کی وہ عمر یا تجربے تک پہنچ چکا ہے کہ ہوتا وہی ہے جو تقدیر کا لکھا ہوا ہوتا ہے، تو اس افسانے میں انہوں نے اس اپنے خیال کو قلم بند کیا ہے۔